جناب اسحاق صاحب، عمومی طور پر شہد کے کیا فائدے ہیں؟ موٹی موٹی ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن میں ہم شہد سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ہمیں بہتری ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو مختلف رنگوں کے شہد دستیاب ہیں، مختلف پھلوں کے خصوصی طور پر تیار کیے ہوئے یا مختلف نباتات کے، ان میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ شہد کے بے شمار فوائد ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جسم کے ایک ایک خلیے کے اوپر یہ اپنی تاثیر چھوڑتا ہے۔ واہ واہ! اگر ہم اس کو فرام ہیڈ ٹو ٹو تک دیکھنا چاہیں اور ایک ایک آرگن پہ دیکھیں کہ یہ کیسا ایفیکٹ کرتا ہے، جی، اگر ہم یہ دیکھیں انسان کو تندرست رہنے کے لیے کیا چاہیے، طب یہ کہتی ہے کہ اگر اس کی حرارت غریزیہ اور رطوبت صالحہ پوری مقدار میں جسم کے اندر موجود ہے تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا۔ اور شہد کے اندر یہ اللہ نے کوالٹی رکھی ہے کہ جسم کے اندر ان دونوں چیزوں کو وافر مقدار میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ آپ سپوز ہم دماغ کی اگر بات کرتے ہیں، لوگ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، جب وہ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو شہد کے اندر جو گلوکوز ہے، یہ گلوکوز اتنا سورس ہے آپ کے نیورونز کو نیورشمنٹ کرنے کے لیے کہ فوری طور پہ آپ کے اعصاب اور دماغ کو قوت ملتی ہے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح اب آپ تھوڑا سا اس کے نیچے ہیں تو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ٹونسلائٹس کے پیشنٹ آ جاتے ہیں، اکثر بچے بیچارے آپریٹ کروا رہتے ہیں، اینٹی بایوٹک وغیرہ لے رہے تھے۔ یقین جانیے کہ اگر میں نے اپنی زندگی کے 35 سالہ پریکٹس میں کسی ایک بچے کو بھی آپریٹ کروانے کے کبھی بھی نہیں کہا، اور ود ان ڈیز وہ ٹھیک ہوا۔ میں نے صرف کچھ شیریں کو شہد کے اندر مکس کر کے دیا، میں کہ اس بچے کو صبح دوپہر شام چٹا دیں، تو ود ان ڈیز اس کے ٹرانسلائٹس کلیئر ہو گئے، ایون کہ وہاں پر بننے والی پس ختم ہو گئی۔ اور وہ بار بار جو بیچارہ بخار کا مریض ہوتا تھا، آئے دن اسے اینٹی بایوٹک لینی پڑتی تھی، آئے دن اسے بیچارہ ہر طرح سے خراب ہو رہی تھی۔ تو اپنے الگ مسائل ہیں۔ ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، بہت سے لوگ جیسے سردی میں موسم چینج ہوتا ہے تو سردی کی وجہ سے جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر سکیڑ واقع ہو جاتا ہے، اور سکیڑ ہمیشہ کب ہوتا ہے؟ سردی اور خشکی سے۔ اس شہد کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ یہ رطوبت حرارت پیدا کر رہی ہے، تو یہ اس خشکی کو بھی ختم کر رطوبت کی وجہ سے، اور سکیڑ حرارت کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح برونکیل جو ہے وہ سپازم جو آ رہا ہوتا ہے اس کو یہ کلیئر کرتا ہے، اور اس سے لوگوں کو سانس لینے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سائنس کے بیمار ہوتے ہیں، ناک بند ہو جاتی ہے، سانس میں دشواری ہوتی ہے، آپ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے؟ 100%۔ اچھا۔ سائنسائٹس ہو جائے، چاہے وہ فرنٹل سائنسائٹس ہے، وائلیٹر سائنسائٹس ہے، وٹ ایور ود ٹائپ آف دا سائنسائٹس، اچھا، جسٹ آپ شہد کو پانی میں حل کر کے لینا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز وہ ساری چاہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے، چاہے وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے، ٹوٹلی طور پر نہ صرف آرام آتا ہے بلکہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ کو بار بار آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا۔ جیسے سٹامک کے لیے آپ دیکھیں، آج کل دو لوگ ہیں کھانے پینے بہت احتیاطی کر رہے ہیں، اور جس بندے کو دیکھے اسے پیپٹک السر ہو رہا ہے، جس کو بندے کو دیکھے اسے بیکٹیریل انفیکشن ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ بہترین قسم کا PPI ہے، یعنی پروٹون یہ ہے پمپ انہیبیٹر ہے۔ یہ نہ صرف ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ اس کی بیکٹیریا کی وجہ سے آنے والے جو السرز ہوتے ہیں معدے اور آنتوں کے، اس کو بھی ہیل اپ کر دیتا ہے۔ اس لیے پیشنٹ کو بار بار بیکٹیریا یہ ہے اینٹی بایوٹک اور PPI جو میڈیسن ہے اسے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ مکمل طور پہ شفا ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا پیشنٹ صبح خالی پیٹ پانی کے اندر، نیم گرم پانی کے اندر شہد 1 چمچ ڈال کے پی لے، اور رات کو سوتے ہوئے دودھ کے اندر 2 چمچ شہد اور 1 چمچ زیتون کا تیل مکس کر کے پی لیں، تو اس سے یہ ان کا جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشن جس سے ہم ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والا معدے کا زخم ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور فار ایور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری دادیاں نانیاں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آنکھیں بھی خراب ہوتی تھیں تو پتنی آنکھوں میں شہد ڈالتی تھیں، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کوالٹی رکھی ہے کہ یہ زخموں کو ہیل کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ اس کے سیلز کی گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی زخم کسی وجہ سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، چاہے وہ آپ کے پھیپھڑوں کا زخم ہو، چاہے وہ انٹرنل ہو، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو، آپ جسٹ اس کا لیپ کر دیجئے، الحمدللہ وہ زخم ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کمال ہو گئی۔ اچھا، بحیثیت غذائیت کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہد ایک مکمل غذا ہے؟ جیسے دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے غذائی اجزاء ہیں۔ اگر ہم غذا کے بارے میں دیکھیں تو اگر میں جو ہم کہتے ہیں غذا کیا ہے، معتدل غذا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے اندر کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، منرلز، واٹر، بالکل سالٹ سب ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ انالیسس یہ بتاتا ہے
کہ کاربوہائیڈریٹس اس کے اندر وافر مقدار میں موجود ہیں، فریکٹوز کی صورت میں موجود ہیں، گلوکوز کی صورت میں موجود ہیں، اس کے اندر وٹامن بی کمپلیکس موجود ہے، اس میں کیلشیم موجود ہے، اس میں آئرن موجود ہے، اینڈ ادر وٹامن جو آپ کی باڈی کو ضرورت چاہیے خدا نے تمام اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ یہ اچھا، مکمل پوری غذا دنیا ہے۔ میں جو یہ پسند کیا جاتا ہے شہد، ظاہر ہے ٹیسٹڈ ہے، جی تو یہ ساری خصوصیات ہر ایک نے مانی ہیں، ان کو فائدہ ہوا ہے، تو تبھی تو پوری دنیا میں رائج ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ہاں، ناشتے میں استعمال کر لینا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے، لیکن ایک احتیاط رکھنی چاہیے، وہ لوگ جو ڈائبٹک ہیں، اچھا وہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، چونکہ اس کے اندر گلوکوز موجود ہے، جی، ابھی اس کے ذہن میں رکھنے، ان کا اگر گلوکوز اس کے لینے سے بڑھ رہا ہے تو ان کے لیمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر اور اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے، وہ استعمال ضرور۔ باقی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ جس شخص کو یہ سوٹ نہیں کرتا، یعنی جیسے شوگر پیشنٹ ہے، جی ہاں، ان کو احتیاط سے یوز کرنا چاہیے اور کم مقدار میں کرنا بہت چاہیے۔ خوب، بہت خوب۔